بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ لے کر آئے ہیں، جس میں ہم ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے معجزہ کے بارے میں اور ان کی قوم یعنی کہ قوم سمود اور ان کی نافرمانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے متعلق صحیح اور قرآن و حدیث کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے جن کا قرآن مجید اور بائبل کے عہد نامہ قدیم میں ذکر آیا ہے۔ یہ قوم سمود کی طرف مابعوث کیے گئے۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبیر بن سیاف بن ماشے بن عبید بن حازر بن سمود بن ارم بن سام بن نوح۔ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آج سے کم 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجز نامی جگہ میں ایک قوم سمود آباد تھی۔ یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، جن کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں، قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 9 جگہ آیا ہے۔ حسب ذیل اعداد اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ سورت آیات اعراف 73، 75، 77، ہود 61، 62، 66 اور 79، سورہ شعراء 142، نمل 45۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں، اور سمود کا ذکر تو 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ ذیل کا نقشہ اس کو واضح کرتا ہے: سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ نمل، سورہ فصلت، سورہ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الحاقہ اور سورۃ الشمس۔ حضرت صالح علیہ السلام اور سمود کا نسب نامہ۔ علماء انساب قوم سمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے نسب نامہ میں مختلف نظر آتے ہیں۔ مشہور حافظ حدیث امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماشے بن عبید بن حادر بن سمود اور وہب بن منبع۔ مشہور تابعی اس کی اسی طرح نقل کرتے ہیں، اگرچہ بغوی زمانہ کے اعتبار سے وہب سے بہت بعد میں ہیں اور وہب تورات کے بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ تاہم حضرت صالح علیہ السلام سے سمود تک نسب کی جو کڑیاں بغوی نے جوڑی ہیں، علماء انساب کے نزدیک وہی تاریخی حیثیت سے رائج اور قرینِ صواب ہیں۔ اس نسب نامہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس قوم کو جس کے ایک فرد
حضرت صالح علیہ السلام بھی ہیں۔ سمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے نسب نامہ کا جد اعلیٰ سمود ہے اور اس کی جانب یہ قبیلہ یا نام یا قوم منسوب ہے۔ سمود میں حضرت نوح علیہ السلام تک بھی دو قول ہیں۔ اول سمود بن عامر بن عمر بن سام بن نوح علیہ السلام، دوم سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن نوح علیہ السلام۔ بہرحال ان دونوں روایتوں سے یہ اتفاق ثابت ہوتا ہے کہ قوم سمود بھی سامی اقوام ہی کی ایک شاخ ہے، اور غالباً بلکہ یقیناً یہی وہ افراد قوم ہیں جو عاد اولیٰ کی ہلاکت کے وقت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، اور یہی نسل عاد ثانیہ کہلائی، اور ایک بلا شبہ یہ قوم بھی عرب بعیدہ ہلاک شدہ عربی نسل میں سے ہے۔ سمود کی بستیاں۔ سمود کہاں آباد تھے اور کس خطہ میں پھیلے ہوئے تھے؟ اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کی آبادیاں حجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کا مقام سکونت ہے اور آج کل فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ سمود کی بستیاں کے کھنڈر اور آثار آج تک موجود ہیں، اور اس زمانے میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے، اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ عرب کا مشہور مؤرخ مسعودی لکھتا ہے، جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے ہوئے نشان اور بسیدہ کھنڈر پڑتے ہیں۔ حجر کا یہ مقام جو حجر سمود کہلاتا ہے، شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج عقبہ اس کے سامنے پڑتی ہے، اور جس طرح عاد کو عاد ارم کہا گیا ہے، حتیٰ کہ قرآن عزیز سے تو ارم کو ان کے مستقل صفت ہی بنا دیا، اس طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو سمود ارم یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ مشرق خصوصاً عرب کے بارے میں یورپ کے مستشرقین جس طرح اپنی حذاقت و مہارت تاریخ کا ثبوت دیا کرتے تھے اور تحقیق کے نام سے غلط و عادی کرنے کے عادی ہیں، اس طرح انہوں نے سمود کو بھی اپنی تحقیق کا تختہ مشق بنایا۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ سمود کی اصل کیا ہے، ان کا وجود کب اور کس زمانہ میں ہوا؟ اس سوال کے جواب میں ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین میں داخل نہیں ہوا تھا اور یہیں بس گیا تھا، مگر یہ قول نہ صرف پایہ تحقیق سے گرا ہوا ہے بلکہ قطعاً غلط ہے اور محمل ہے، اس لیے کہ تمام مورخین باتفاق کا رائے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ قریب بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے کہ سمود کی آبادیاں ہلاک و تباہ ہو چکی تھیں اور ان کا قلعہ کما ہو چکا تھا۔ نیز قرآن عزیز تصریحاً کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون نے جھٹلایا تو آل فرعون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو ڈرایا کہ تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہو جو تم سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے ہوا۔ یورپ میں جو علماء مشرق کی تاریخ اور مشرقی علوم سے شغف رکھتے اور ان کے متعلق مباحث و نظریات قائم کرتے ہیں، ان کو مستشرق
کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض اگرچہ حقیقتاً خود حذاقت و مہارت رکھتے ہیں، مگر اکثر محض ظنی اور تخمینی بلکہ من گھڑت نظریے قائم کر کے مشرق سے یا توسب کا ثبوت دیتے ہیں یا اپنی کم مائگی علم کا۔ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ عمالقہ میں سے تھے اور فرات کے مغربی ساحل سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ ان عمالقہ میں سے تھے جن کو مصر کے بادشاہ احمس نے خارج البلد کر دیا تھا، اور چونکہ مصر کے زمانہ میں فن سنگ تراشی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا تھا، اس لیے حجر جا کر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر بے نظیر عمارات تعمیر کی اور عام رائے طریقہ پر بھی عالیشان محل بنائے۔ مگر ہم عاد کے واقعہ میں یہ ثابت کر کے آئے ہیں کہ عاد و سمود سامی اقوام میں سے ہیں، اور یہ کہ اہل عرب ان کو محض یہود کی غلط تقلید میں عمالقہ میں سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ عملیق بن عود کا اس نسل سے کوئی رشتہ نہیں ملتا، اس لیے یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔ ان تمام آراء کے خلاف محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ عاد کا بقیہ ہے، اور یہی صحیح اور رائج قول ہے۔ اور اہل حضر موت کا یہ دعویٰ کہ سمود کی آبادیاں اور محلات عاد کی صناعی کا نتیجہ ہیں، اس قول کا مخالف نہیں ہے کہ سمود فن تعمیر میں ید طولہ رکھتے تھے، اور یہ عمارات ان کی اپنی تعمیر ہیں، اس لیے کہ عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ بہرحال عاد ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ خطاب بھی اس کا معید ہے، اور جس وقت ترجمہ، اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم کو خدا نے عاد کے بعد ان کا قائم مقام بنایا اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو، اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو، اور سنگ تراشی کر کے پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔ رہا سمود کے زمانے کا مسئلہ، سو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن مثبت وقت نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ تاریخ اس بارے میں غیر مطمئن ہے۔ البتہ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اور اس جلیل القدر پیغمبر کی بعثت سے بہت پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ سمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں کہ جن پر آرامی زبان کے کتبے لکھے ہوئے ہیں، اور ان کتبوں پر جو تحریک کندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی ہے، تو اس سے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں وجود میں آئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس قوم کی ہلاکت کے ہزاروں برس کے بعد اتفاقاً یہاں آ کر بس گئے، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدامت ظاہر کرنے کے لیے آرامی خط میں جو قدیم خط ہے اپنے کتب لکھ کر لگا دیے تاکہ یادگار رہیں، ورنہ وہ قبریں نہ سمود کی ہیں اور نہ ان کا یہ زمانہ ہے۔ مصر کا مشہور عیسائی مورخ جورجی زیدن اپنی کتاب العرب قبل اسلام میں اسی کے قریب لکھتا ہے، کہتا ہے، آثار کتبات کے پڑھنے سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ولادت مسیح سے کچھ پہلے نبطیوں کے اقدار میں آ گئی تھیں۔ یہ لوگ بطرہ کے ساکین میں سے تھے جن کا ذکر عنقریب کتاب میں آنے والا ہے۔ ان کے آثار اور ٹیلوں کو بہت سے مستشرقین نے خود لکھا،
اور مقدمہ کتاب میں اس کا ذکر تفصیل سے کر چکا ہے۔ انہی کے آثار کو انہوں نے پڑھا ہے جو پتھروں پر کندہ ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم وہ کھنڈر جو کثر بنت کبرا بادشاہ قلعہ اور برج کے ناموں سے موسوم ہیں، ان پر جو کچھ تحریر ہے وہ نبطی تحریر میں ہے، اور ان میں سے بعض یا سب کی سب وہی تحریریں ہیں جو قبروں پر کنندہ ہیں۔ یہاں جو کچھ پایا ان میں سے حسب ذیل ایک کتبہ بھی ہے جو پتھر پر نبطی حروف میں کنندہ اور ولادت مسیح سے قریب زمانہ کا مکتوب ہے۔ کندہ عبارت کا مضمون یہ ہے: بنت حرم نے اور حکم کی بیٹی کلیبہ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بنوایا، اس کی بنا پر بہت اچھے مہینوں میں شروع کی گئی۔ یہ نبطیوں کے بادشاہ حارس کے تخت نشینی کا 9واں سال ہے، وہ حارس جو اپنے قبیلے کا عاشق صادق ہے۔ پس اممی ذوالشرح و اشرح قیس کی ان پر لعنت ہو جو ان قبروں کو فروخت کر کے یا رہن رکھے یا ان سے کسی جسم یا عضو کو نکال لے۔ یالقم اور اس کی بیٹی اور اولاد کے علاوہ کسی کو دفن کرے۔ جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے، اس پر ذوالشرح ہیبل نوت کی 5 لعنتیں ہوں۔ جو صاحب اس کے خلاف کرے، اس پر 1000 درم حارسی کا تاوان واجب ہے، مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں قبلہ یا اس کے اولاد میں سے کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو جس میں اس اجنبی قبر کے لیے صاف اور صریح الفاظ میں اجازت موجود ہو، اور وہ اصل ہو، جعلی نہ ہو۔ اس مقبرہ کو وہب القلا عبادہ نے بنایا۔ اہل سمود کا مذہب۔ سمود اپنے بت پرست پیشروں کی طرح بت پرست تھے، خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نحس پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ محفوظ ہوتے رہتے ہیں، ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل اور مسقط براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں، اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات احد کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ قرآن عزیز میں قصص کا مطلب۔ قرآن عزیز کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے گزشتہ اقوام اور ان کے بعدیوں کے واقعات و حالات بیان کر کے نصیحت و موعظت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اس کا موضوع حقائق و قصص بیان کرنا نہیں بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی تو اس کی ہدایت و نجات اخروی کا کیا سامان مہیا کیا ہے تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے اپنی عقل سے کام لے اور خدا کی مرضیات و نامرضیات کو پہچانے۔ اس نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے۔ وہ ان کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور تائید میں اقوام کے واقعات بیان کرتا ہے اور تاریخ ماضی کو دہراتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایت کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا آخرت کی فلاح پائی، اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جھٹلایا، تو خدائے تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبہ پر ایسی نشانیاں نازل فرمائی جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنی، اور معجزہ
کے لائیں، لیکن اگر قوم نے اس نشانی معجزہ کے بعد بھی تکذیب کو نہ چھوڑا اور بغض و عناد سے وہ انکار پر اڑے رہے تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا، ان کے واقعات کو آنے والی اقوام کے لیے عبر و موعظت کا سامان بنا دیا۔ ترجمہ: اور تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والا نہیں جب تک نہ بھیج دے ان کے صدر مقام میں اپنا رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات۔ ہم اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے بسنے والے خود ہی پر ظلم پر نہ اتر آئیں۔ معجزہ کی حقیقت۔ معجزہ لغت ہے عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں ایسے عمل کا نام جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آ جائے، اور اس کو عام بول چال میں خرق عادت بھی کہتے ہیں۔ اور اسی بنا پر اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عادت اللہ، جس کو ناموس فطرت بھی کہا جاتا ہے، کا ٹوٹنا ممکن ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس سوال کی تعبیر اس طرح کی جاتی ہے کہ قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے۔ اس سوال کا یہ حل ہے کہ معجزہ کی یہ تعبیر کہ وہ خارق عادت شے کا نام ہے، غلط تعبیر ہے، اس لیے کہ خدائے تعالیٰ کے قوانین قدرت یا نوامیس فطرت اور دراصل دو قسموں میں تقسیم ہے: عادات عام اور عادت خاص۔ عادت عام سے قدرت کے وہ قوانین مراد ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے سلسلہ میں جکڑے ہوئے ہیں، مثلاً آگ جلاتی ہے اور پانی خنکی پہنچاتا ہے۔ اور عادت خاص کا مطلب یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں علاقہ پیدا کرنے والے یا قدرت نے کسی خاص مقصد کے لیے سبب اور مسبب کے درمیان رشتہ کو کسی شے سے الگ کر دیا یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا، جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کو آگ نہ جلانا، یا 2-3 انسانوں کے قابل خوراک سے 100-200 انسانوں کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر بھی باقی پہنچ جانا۔ یہ دونوں باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں، اس لیے جب یہ اور اس طرح کی کوئی شے رونما ہوتی ہے یا اس کے وجود پذیر ہو جانے کی اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت اللہ کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم یعنی عادت عام عادت کے خلاف تو ہوتا ہے مگر عادت خاص کے خلاف نہیں ہوتا، اور وہ بھی قانون قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد پورا کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے۔ اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح خدائے تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کو صداقت و حقانیت کی تصدیق کرتا اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کرواتا ہے کہ اگر یہ مدعی رسالت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو خدا کی تائید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ پس عام قانون قدرت سے جدا پیغمبر رسول کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ در حقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں بلکہ یہ خدا کا فعل ہے جو عادت خاص کی صورت میں نبی کے ہاتھ ظہور پذیر ہوا تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نبی اور پیغمبر کو معجزہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی پیغمبر کی پیغمبرانہ زندگی، کتاب و ہدایت کی موجودگی اور عقلی دلائل و براہین کی روشنی میں اس کی صداقت پر ایمان لانا از بس ضروری ہوتا اور اس کا انکار مذہب کی اصطلاح میں کفر و جمود مانا جاتا۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت نامہ ہے کہ آفتاب صبح سے زیادہ روشن
عقلی و نقلی دلائل کے باوجود عوام کی فطرت اکثر و بیشتر حق و صداقت کے قبول کے لیے بھی دلائل سے زیادہ ایسے انبار سے جلد متاثر ہوتی ہے جو عقل کو حیران اور دماغ کو مرعوب کر کے ان پر یہ ظاہر کر دے کہ دعوی نبوت کے ساتھ نبی کا یہ عمل بلا شبہ خدا کی دی ہوئی ایک ایسی طاقت رکھتا ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے بالاتر ہے، اور اس کے مظاہرہ کے سامنے عاجز و درماندانہ اور یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک و شبہ اس ہستی کو خدا کی تائید حاصل ہے، اور اس لیے یہ جو کچھ بھی کہتا ہے خدا کی جانب سے کہتا ہے۔ تب اس مرحلہ پر پہنچ کر عاقلین کا یہ کہنا کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں، سر تسر باطل اور حق تعالیٰ کی صداقت کو جھٹلانا ہے، جو کسی طرح بھی ایمان کی علامت نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک نبی اور رسول معجزہ نہ دکھائے نبی کی صداقت اس پر موقوف نہیں ہے، لیکن اگر منکرین کے مطالبہ پر یا از خود پیغمبر خدا کا معجزہ ظاہر کرے تو یقیناً معجزہ دلیل نبوت ٹھہرے گا، اور اس کا انکار صداقت و حقانیت کا انکار اور کفر و جحود کہلائے گا۔ پس ہر خاص و عام کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء اور رسل سے جو معجزات ثبوت و دلالت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں ان پر ایمان لائے اور ان کے وجود اور ان کی حقیقت کا اعتراف کرے، اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار در حقیقت اسلام سے انکار ہے۔ البتہ یہ حقیقت کبھی فراموش نہ ہونی چاہیے کہ کسی شخص سے صرف اس قسم کے خارق عادت عمل صادر ہونے کا نام معجزہ نہیں ہے، اور محض اس عمل کے بروئے کار لانے سے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی اور رسول کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی تمام زندگی اس طرح آزمائش و امتحان کی کسوٹی پر اتر چکی ہو کہ اس کا کوئی شعبہ زندگی ناقص اور قابل اعتراض نہ ہو، بلکہ اس کی تمام تر زندگی میں اخلاق کی بلندی، گناہوں سے معصومیت اور صداقت و گفتار کردار کا کمال ہی پایا جاتا ہو۔ پھر اگر ایسا شخص دعوی نبوت کرتا اور اپنے دعوے کی صداقت میں علمی دلائل و براہن کے علاوہ خدا کے نشانات معجزات بھی پیش کرتا ہے تو بلا شبہ وہ نبی، اور بلا ریب اس کا یہ فعل معجزہ ہے۔ ہم نے ابھی کہا کہ معجزہ در حقیقت نبی کا اپنا عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے اور معجزہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ نبی و رسول بھی ایک انسان اور بشر ہی ہوتا ہے، اور اسی انسان کی قدرت کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے قوانین عام و خاص میں دخل اندازی یا دراندازی کر سکے۔ یہ تو خدا ہی کی مرضی پر ہے کہ اگر وہ چاہے اور مناسب حال اور تقاضۂ وقت سمجھے تو نبی اور رسول کے ہاتھ سے ایسے فعل کو ظہور کرا دے جو اس کے قوانین فطرت کی عادت خاص کی قسم میں داخل ہوں، اور اگر نہ چاہے تو نبی رسول کے لیے بھی اس کا اظہار ناممکن اور محال ہے۔ غزوہ بدر میں جب 313 کے مقابلہ میں ساز و سامان سے مسلح 1000 دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر یلغار کرنے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب مٹھی بھر خاک پھینک دی، جس کی وجہ سے ہر لشکری کی آنکھ میں خاک کے ذرے پہنچے اور وہ بے چین ہو کر آنکھیں ملنے لگا، اور اسی طرح مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی۔ اس واقعہ کا مختصر اور موزانہ انداز میں قرآن عزیز نے جس طرح تذکرہ کیا وہ ہمارے اس دعوے کی قوی اور یقینی دلیل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی تھی
جو تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی تھی، لیکن وہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ غور فرمائیے کہ اس مقام پر نبی کے عمل کا جو ان کے ہاتھ انجام پایا تھا، کسی عجیب و غریب انداز سے معجزہ ہونا ثابت کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اے پیغمبر، مٹھی بھر خاک بے شک تمہارے ہاتھ سے پھینکی گئی، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں تھی، لیکن مٹھی بھر خاک کا یہ اثر کہ دشمنوں کے محاذ کی دوری اور دشمن کی اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان سب کی آنکھوں میں جھونک دی گئی، تمہارے ہاتھ سے ناممکن تھا۔ یہ در حقیقت خدا کا فعل تھا کہ اس نے ید قدرت نے ان تمام دشواریوں کو یکخلت ختم کر کے اس مٹھی بھر خاک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ دشمنوں کا پورا لشکر ہرمزید کھا کر فرار ہو گیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کے سامنے اس طرح واضح کیا گیا کہ معجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا، بلکہ وہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے اس کی تائید میں کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کسی رسول کی طاقت میں نہیں کہ وہ کوئی نشانی معجزہ لا سکے خدا کی اجازت کے بغیر۔ پس جب خدا کا حکم آ پہنچا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور موقع پر جھٹلانے والے خسارہ میں پڑ جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اے مسلمانوں، تم کو خبر نہیں کہ ان کے پاس اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو وہ ایمان لانے والے نہیں۔ معجزہ کے متعلق ہماری یہ بحث اسی شخص کے لیے باعث تسکین ہے جو مذہب کے اس بنیادی عقیدہ کا قائل ہو کہ تمام اشیاء خواص ان کے اپنی ذاتی خواص نہیں ہیں، بلکہ کسی پیدا کرنے والے نے ان کو عطا کیے ہیں۔ پر جو شخص اس عقیدے کا حامی ہے وہ اب بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کرنے والے نے عام قانون قدرت اس کے لیے یہی رکھا ہے کہ جو شے اسے چھو جائے، لیکن یہ عقلاً ممکن نہیں کہ کوئی کسی اہم مقصد کی تکمیل کے لیے آگ کی اس خاصیت کو کسی خاص حالت میں سلب کر لے، اور وہ اس کے قانون قدرت کے خاص حالت یا خاص عادت شمار ہو۔ لیکن جو شخص اس بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر شے کے خواص کو اس طرح کے اس کے ذاتی خواص مانتا ہے کہ کسی حالت اور کسی وقت میں بھی اس خاصیت کا اس شے سے جدا ہونا ممکن نہیں، تو اس شخص سے اول یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا یہ عقل یہ باور کر سکتی ہے کہ جو شے خود اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو، اس کا کوئی خاصہ بھی ذاتی اور غیر منفک ہو سکتا ہے؟ ناقۃ اللہ۔ غرض حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم پر مطلق اثر نہیں ہوا، بلکہ ان کا بغض و عناد ترقی پاتا رہا اور ان کی مخالفت بڑھتی ہی رہی، اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی۔ اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے، اور انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی اور رفاہیت کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کو شعار بنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ صالح، اگر ہم باطل پرست ہوتے، خدا کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دھن دولت، سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی، سیم و زر کی بہتات، بلند و عالی شان محلات کی رہائش، میوہ جات اور پھلوں کی کثرت، شیریں نہروں اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی، تو خود کو اپنے
پیروں کو دیکھ اور پھر ان کی تنگ حالی اور غربت پر نظر کر اور بتلا کہ خدا کے پیارے اور مقبول کون ہیں، ہم یا تم؟ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنی اس رفاہیت اور عیش و سمانی پر شیخی نہ مارو اور خدا کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے کبر و غرور اور عناد کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب فنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا یہ ساز و سامان۔ بے شک یہ سب کچھ خدا کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ ان کو حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائیں، اور بلا شبہ یہی سامان عذاب و لعنت ہے اگر ان کا استقبال شیخی اور غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ ہر سامان عیش و خوشنود الہی کا ثمرہ ہے۔ خود کو یہ بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم میں ہی سے ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور خدا کے احکام سنانے لگے۔ وہ سخت تعجب سے کہتے تھے، کیا ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اتری ہے؟ یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے، نہ کہ صالح۔ اور کبھی اپنی قوم کے کمزور افراد کو جو مسلمان ہو گئے تھے خطاب کر کے کہتے تھے، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پیغمبر پروردگار کا رسول ہے؟ اور مسلمان جواب دیتے تھے، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تب یہ مکبرین غصہ میں کہتے، بلا شبہ ہم تو اس شے کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے ان پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو یوں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ خدا کے نشان موعظے کا مطالبہ کیا۔ تب صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوبہ نشان اونٹنی کی شکل میں یہ موجود ہے، دیکھو، اگر تم نے اس کو ایذا پہنچائی تو پھر یہ تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی، اور خدا تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے لیے باری مقرر فرما دی، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، لہٰذا اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن عزیز نے اس کو ناقۃ اللہ، خدا کی اونٹنی کہا، تاکہ پیش نظر رہے کہ یوں تو تمام مخلوق خدا ہی کی ملکیت ہے، مگر سمود نے چونکہ اس کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ خصوصیات اور اعزاز نے ان کو ناقۃ اللہ کا لقب دلایا، اور نیز اس کو لَکُمْ آیاتہ کہہ کر بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے اندر خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی، اور ایک روز سازش کر کے قدار بن سالف کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کے قتل میں پہل کرے اور باقی عنات کرے، اور اس طرح ناقہ کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے، بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کر، 3 روز کے بعد وہ نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر جائے گا۔ کہ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی ہی صبح سے شروع ہو گئیں، یعنی پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے روز سب کے چہرے سرخ تھے، گویا خوف و دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ تھے، تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا مقام ہے جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ 3 دن کے ان علامات عذاب نے
اگرچہ ان کے چہروں کو واقع زرد، سرخ اور تاریک بنا دیا تھا، لیکن ان رنگوں کی ترتیبی خصوصیت یہ صاف بتا رہی تھی کہ ان کے دلوں کو صالح علیہ السلام کے سچے ہونے کا یقین تھا اور صرف حسد و بغض سے انکار کرتے تھے۔ اب جب کہ خدا کے حکم کی خلاف جرم کر چکے اور اس کی پاداش میں صالح علیہ السلام سے عذاب کی ہولناک خبر سنی تو ان پر خوف و دہشت کی وہ فطری رنگ اور نقوش نمایاں ہونے لگے جو موت کے یقین کے وقت خوف و دہشت سے مجرموں کے اندر پیدا ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد وقت موعود آن پہنچا اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز آئی۔ آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ عزیز نے اس کی ہلاکت آفرین آواز کو کسی مقام پر صاعقہ کڑک دار بجلی اور کسی جگہ رہفتہ زلزلہ ڈال دینے والی شے اور بعض جگہ طاغیہ دہشت ناک اور بعض جگہ صاحیہ چیخ فرمایا، اس لیے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدائے تعالیٰ کے اس عذاب کی ہولناکیاں کیسی گوناگوں تھیں۔ تم ایسی ایک کودنے والی بجلی کا تصور کرو جو بار بار اضطراب کے ساتھ چمکتی، کڑکتی اور گرجتی ہو اور اس طرح کو نظر ہی ہو کہ کبھی مشرق میں ہے تو کبھی مغرب میں، اور جب ان تمام صفات کے ساتھ چمکتی، گونگتی، گرجتی، لرزتی ہوئی کسی مقام پر ایک ہولناک چینک کے ساتھ گرے تو اس مقام اور اس کے نواح کا کیا حال ہوگا؟ یہ ایک معمولی اندازہ ہے اس عذاب کا جو سمود پر نازل ہوا اور ان کو ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور مغروروں کے غرور کا انجام ظاہر کرنے کے لیے آنے والی نسلوں کے سامنے عبرت پیش کر گیا۔ قرآن عزیز میں اس سلسلہ میں صرف 2 باتیں ثابت ہیں کہ یہ ایک کہ قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے نشان معجزہ طلب کیا اور صالح علیہ السلام نے ناکہ بطور نشانی پیش کیا۔ دوسرے یہ کہ صالح علیہ السلام نے قوم کو یہ ہدایت کر دی کہ وہ اس کو زر نہ پہنچائیں اور پانی کی باری مقرر کر کے ایک روز ناکہ کا اور دوسرا قوم کا، اور اگر اس کو نقصان پہنچایا تو یہی قوم کی ہلاکت کا نشان ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ناکہ کو ہلاک کر دیا اور خدا کے عذاب سے خود بھی ہلاک ہو گئے۔ اس سے زائد جو کچھ ہے اس کا مدارہ یا روایات حدیثی پر ہے اور جو اخبار و احادہ کے درجہ میں شمار ہے وہ یا بائبل اور تاریخ کی روایات پر جہاں تک اخبار و احادہ کا تعلق ہے، محدثین کے نزدیک ان میں سے بعض صحیح روایات ہیں اور بعض ضعیف۔ اس لیے سورہ اعراف کی تفسیر میں ناقۃ اللہ کے وجود میں آنے کی روایات کو سند روایات کے اصول پر نقل نہیں فرمایا بلکہ ایک تاریخی واقعہ کی طرح تحریر فرمایا۔ واقعہ کی تفسیر یہ ہے کہ قوم عاد جب حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ حق سے اکتا گئی تو اس کے سرخیر اور سرکردہ افراد نے قوم کی موجودگی میں مطالبہ کیا کہ اے صالح، اگر تو واقعہ ہی خدا کا فرستادہ ہے تو کوئی نشانی دکھا تاکہ ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ نشان آنے کے بعد بھی انکار پر، مصر اور سرکشی پر قائم رہو۔ قوم نے ان سرداروں نے بتا کیا وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تب صالح علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کا نشان چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کیا سامنے والے پہاڑ میں یا بستی کے اس پتھر میں سے جو کنارے پر نصب ہے ایک ایسی اونٹنی ظاہر کر کہ جو گابن ہو اور فوراً بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اسی وقت ان سب کے سامنے پہاڑ یا پتھر میں سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ یہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے
جندہ بن عمر تو اسی وقت مشرف با اسلام ہو گیا، اور دوسرے سرداروں نے بھی جب اس کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا تو ان کے ہیکلوں اور مندروں کے مہنتوں زواب بن عمر اور جناب اور ان کے کہن رباب بن صفر نے ان کو اس سے باز رکھا، اور اسی طرح باقی دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو، یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے۔ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو، ایک دن اس ناکہ کا ہوگا اور ایک دن ساری قوم کا اور اس کے سارے چوپاؤں کا، اور خبردار اس کو کوئی اذیت نہ پہنچے، اگر اس کو آزار پہنچا تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں۔ قوم نے گرچہ اس حیرت انگیز معجزہ کو دیکھ کر ایمان قبول نہ کیا، لیکن دلوں کے اقرار نے اس کو آزار پہنچانے سے باز رکھا، اور یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک روز ناکہ کی رہتی اور دوسرا تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی، اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی اور ناکہ اس کا بچہ بغیر روک ٹوک چراگاہوں میں چرتے اور آسودہ رہتے۔ مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی ان کو کھٹکنے لگی اور آپس میں اصلاح و مشورے ہونے لگے کہ اس ناکہ کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے قصے سے نجات ملے، کیونکہ ہمارے چوپاؤں کے لیے اور خود ہمارے لیے یہ قید ناقابل برداشت ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھیں، لیکن کسی کو اس کے قتل کرنے کی ہمت نہ پڑی تھی، مگر ایک حسین و جمیل ماددار عورت صدوق نے خود کو ایک شخص مسد کے سامنے اور ایک مالدار عورت انیزہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو قدار کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا، اگر تم دونوں ناکہ کو ہلاک کر دیں تو یہ تمہارے مالک ہیں، اور تم ان کو بیوی بنا کر عیش کرو۔ آخر قدار بن سلف اور مسد کو اس کے لیے آمادہ کر لیا گیا اور طے پایا کہ وہ راہ میں چھپ کر بیٹھ جائیں، اور ناکہ جب چراگاہ جانے لگے تو اس پر حملہ کر دیں، اور چند دوسرے آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا۔ غرض ایسا ہی کیا گیا اور ناکہ کو اس طرح سازش کر کے قتل کر ڈالا، اور بچہ یہ دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا اور بولتا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ اور پھر آپس میں حلف کیا کہ رات ہونے پر ہم سب صالح علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے اولیاء کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی اور تو حسرت و افسوس کے ساتھ قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا۔ اور پھر بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب آیا اور اس نے رات میں سب کو تباہ کر دیا اور آنے والے انسانوں کے لیے تاریخی عبرت کا سبق دے دیا۔ اس واقعہ کے ساتھ محدث ابن کثیر نے چند روایات حدیثی بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حجر پر ہوا تو صحابہ نے سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پانی گرا دینے اور ہانڈیاں اوندھی کر دینے اور آٹا بیکار کر دینے کا حکم فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان حجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے، عاجز و زاری کرتے اور روتے ہوئے داخل ہوا کرو، ورنہ ان میں داخل ہی نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔
ایک اور روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو۔ دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم نے نشانیاں طلب کی تھی اور وہ ناکہ پہاڑ کے کھو سے نکلتی اور اپنی باری پر کھا پی کر وہیں واپس چلی جاتی، اور جو اس باری کا دن تھا اس میں قوم سمود کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی، مگر سمود نے آخرکار سرکشی کی اور ناکہ کی کونچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ان پر چینخ کا عذاب مسلط کر دیا اور وہ اس عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو کر رہ گئے۔ صرف ایک شخص ابو خال نامی باقی بچا جو حرم میں گیا ہوا تھا، لیکن جب وہ حدود حرم سے باہر آیا تو فوراً اسی عذاب کا شکار ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر نے یہ تینوں روایات سند کے ساتھ مسند احمد سے نقل کر کے اس کی توثیق کی ہے۔ اس پوری تفسیر کا یہ حاصل ہے کہ قرآن عزیز سے بھی یہ تو یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ ناقۃ اللہ خدا کا ایک نشان تھی، ایک معجزہ تھی، اور اپنے اندر ضرور کوئی ایسی خصوصیت رکھتی تھی جس کی وجہ سے کہ وہ ایسا نشان کہلا سکے جس کا ذکر قرآن عزیز اس اہمیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ ناقۃ اللہ تمہارے لیے نشان ہے، اور پھر پانی کی باری جس طرح ناقہ اور قوم سمود کے درمیان تقسیم فرمائی، وہ خود ایک مستقل دلیل ہے کہ ناقہ ضرور اپنے اندر ایسی حیثیت رکھتی تھی جو نشان الہی کہلا سکے، لیکن یہ بات کہ ناقہ کا وجود کس طرح ہو اور کن وجوہ سے نشان الہی یا معجزہ نبی پر ہے، قرآن عزیز اس کی ساخت ہے۔ البتہ مختلف صحیح اخبار اس واضح پر ضرور روشنی پڑتی ہے جس کی تفسیر ابن کثیر سے بھی نقل ہو چکی ہے، مگر وہ واقعہ کی تفسیر صراحت و وضاحت وہاں بھی موجود نہیں۔ البتہ کتب تفسیر میں اسرائیلیات میں منقول ہے یا ضعیف روایت سے اخذ کی گئی ہے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ واقعہ کے اجمال و تفصیل میں فرق مراتب کا ضرور خیال رکھیں۔ قوم سمود کی نافرمانیاں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اس سے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 73۔ سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد عبید بن آصف تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور اس کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان کو اپنے اوپر اور رب تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا کہ عذاب الہی سے ڈرایا۔ اونٹنی کی پیدائش سے صالح علیہ السلام کے معجزات۔ اس اونٹنی کی پیدائش میں صالح علیہ السلام کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ نمبر 1، وہ اونٹنی نہ کسی پیٹ میں نہ حمل میں رہی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف پہاڑ کے ایک پتھر سے اس کی پیدائش ہوئی۔ یہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود پیتا۔ اس اونٹنی کے پینے کے بعد اس کا دودھ دوہا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہوتا۔ اس کی باری کے دن تمام جانور پانی پینے سے باز رہتے۔ قوم سمود کی نافرمانیاں۔ قوم سمود میں ایک صدقو نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مسدہ بن داہر اور کیدار بن سلف کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔
چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر کیدار نے ذبح کیا اور مزدہ نے ذبح پر مدد دی، اور پھر صالح علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کی ہلاکت اور صالح علیہ السلام کا قیام۔ یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ جب سمود ہلاک و برباد ہو گئے تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں سکونت اختیار کی؟ اس کا جواب یقینی اور حتمی طور پر دینا تو قریب ناممکن ہے، البتہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد علاقہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ حجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارہ کے لیے بہترین تھا، اور فلسطین کے علاقہ میں یہ جگہ نواحی رملہ ہو گئی یا کوئی اور دوسرا مقام۔ علماء تفسیر اس کے جواب میں متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں۔ وہ فلسطین کے علاقہ میں رملہ کے قریب آباد ہوئے۔ خازن نے اسی قول کو اختیار کیا۔ وہ حضر موت میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے ان کا اصل وطن یہی تھا، یا اس لیے کہ احقاف ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔ سمود کی ہلاکت کے بعد انہی بستیوں میں آباد رہے، یہ عام مورخین کی رائے ہے۔ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد معظمہ تشریف لے آئے اور وہیں مقیم ہوئے اور وہیں انتقال فرمایا، اور ان کی قبر مبارکہ کعبہ سے غربی جانب حرم ہی میں ہے۔ سید آلوسی اس کو رائج سمجھتے ہیں۔ سید آلوسی نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیا جس میں بتایا کہ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجات یافتہ رہے، ان کی تعداد تقریباً 120 تھی، اور ہلاک شدہ تقریباً 1500 گھرانے تھے۔ اب اس تمام عین و وا کے بعد اس کلام میں بلاغت نظام قرآن عزیز کی آیت کا مطالعہ فرمائیے۔ ان واقعات کا حقیقی سرچشمہ ہیں اور عبرت و موعظت کا بے نظیر سامان مہیا کرتی ہیں۔ ترجمہ۔ اور اس طرح ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی۔ یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، پس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس کی پاداش میں عذاب تمہیں آ کر پکڑے، اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں میں محل بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہو۔ یہ اس کا تم پر احسان ہے، پس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ۔ قوم کے جن سربراہ لوگوں کو اپنی دولت و طاقت کا گمان تھا، انہوں نے مومنوں سے کہا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں افلاس و بیچارگی کی وجہ سے کمزور حقیر سمجھتے تھے، کیا تم نے سچ مچ کو معلوم کر لیا کہ صالح خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ یعنی ہمیں تو ایسی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا ہاں بے شک جس پیغام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس پر گمانڈ کرنے والوں نے کہا تمہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار ہے، غرض کہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ انہوں نے کہا اے صالح، اگر تم واقعہ ہی پیغمبروں میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا تھا۔ پس ایسا ہوا
کہ لرزا دینے والی ہولناکی نے انہیں آ لیا، اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے۔ پھر سہلے ان سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، میں نے اپنے پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی، مگر افسوس تم پر نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے سہلے بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں بسا دیا، پس چاہے کہ اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع ہو کر یقین کرو تمہارا پروردگار ہر ایک کے پاس ہے اور ہر ایک کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے سہلے، پہلے تو تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں، پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجا نہ کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہمیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں اترتی نہیں۔ سہلے نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی رحمت مجھے عطا فرمائی ہو، تو پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ اگر میں اس کے حکم سے سرتابی کروں تو تم اپنی توقع کے مطابق دعوت کار دے کر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگو، دیکھو، یہ اللہ کی اونٹنی یعنی اس کا نشان تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اسے کسی طرح کی اذیت نہ پہنچانا، ورنہ فوراً عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ لیکن لوگوں نے اور زیادہ ضد میں آ کر اسے ہلاک کر دیا۔ تب سہلے نے کہا، اب میں تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اپنے گھروں میں کھا پی لو، یہ وعدہ ہے جھوٹا نہ نکلے گا۔ پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو ہم نے سہلے کو ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے نجات دی۔ اے پیغمبر، بلا شبہ تیرا پروردگار ہی ہے جو قوت والا اور سب پر غالب ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کا یہ حال ہوا کہ ایک زور کی کڑک نے آ لیا۔ جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے اور اس طرح اچانک مر گئے گویا ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی، اور ہاں سن لو کہ سمود کے لیے محرومی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دیکھو، حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات تو جھٹلائی، ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں، مگر وہ روح گردانی کرتے رہے اور پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں گے، لیکن یہ حفاظتیں کچھ بھی کام نہ آئیں۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، اور جو کچھ انہوں نے اپنی صحیح و عمل سے کمایا تھا اور وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے، جھٹلایا سمود نے پیغام لانے والوں کو، جب کہا ان کو ان کے بھائی سہلے نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں، معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہے اسی جہان کے پالنے والے پر۔ کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں نے، بے خوف باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ نرم ہے، اور تراشے ہوئے پہاڑوں میں گھر تکلف کے، سو ڈرو اللہ سے اور اس کی اور میرا کہا مانو، اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کیا ہے،
تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سو لے کر آ نشانی اگر تو سچا ہے۔ کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے پانی کی ایک باری، اور تمہارے لیے باری ایک دن مقرر، اور مت چھیڑیو اس کو، بری طرح سے پھر پکڑ لے گا تم کو آفت ایک دن بڑے دن کی۔ پھر کونچے کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی، پھر کل کو رہ گئے پچھتاتے، پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے ان لوگوں میں سے، ان میں سے بہت سے لوگ نہیں مانتے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ بندگی کرو اللہ کی، پھر وہ تو دو فرقے ہو کر لڑنے جھگڑنے لگے۔ کہا اے میری قوم، کیوں جلدی مانگتے ہو برائی کو پہلے بھلائی سے، کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے، شاید تم پر رحم ہو جائے۔ بولے ہم نے منحوس قدم دیکھا تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو، کہا تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، تمہارا کہنا صحیح نہیں، بلکہ تم جانچے جاتے ہو۔ اور تھے اس شہر میں 9 شخص کی خرابی کرتے، ملک میں نا اصلاح نہ کرتے۔ بولے کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی، البتہ ہدایت کو جا پڑیں ہم اس پر اور اس کے گھر پر، پھر کہہ دیں گے اس کا دعویٰ کرنے والوں، ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا اس کا گھر، اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے بنائی ہے خفیہ تدبیر، اور ہم نے بنائی ہے خفیہ تدبیر، اور ان کو خبر نہ ہوئی، پھر دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کے فریب کا، کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو، ان کی قوم کو، سب کو، سو یہ پڑے ہیں ان کے گھر ڈھلے ہوئے بسبب ان کے انکار کے۔ البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور بچا دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے، جو ایمان لائے۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی، اور جو سمود تھے سو ہم نے ان کو راہ بتائی، پھر ان کو پسند آیا اندھا رہنا راہ سوجنے سے، پھر پکڑ ان کو کڑک نے ذلت کے عذاب کی بدلہ کا جو کماتے تھے، اور بچا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور ہماری موت ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔